چیف گیسٹ ان سے نہایت ادب سے گزارش کروں گا مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری تحریک انصاف آزاد کشمیر اور ممبر اسمبلی حلقہ 5 کوئٹہ محترم المقام جناب ڈاکٹر چودھری انس احمد عبدالی صاحب استقبال کیجیے، تشریف لاتے ہیں اظہار خیال کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس رمضان کی پررونق تقریب میں شامل میری خواتین بہنیں، میرے بھائیوں، میرے تمام دوستوں اور خصوصی طور پر آج کے ہمارے اسٹیٹ ہوم اسکول سسٹم کے میرے جو ایم ڈی دوست ہیں چودھری اسرار احمد سبحانی صاحب، سچی بات یہ ہے کہ میری ان سے بڑے عرصہ سے شناسائی ہے اور جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اس دن میں نے ایک پریڈکشن دی تھی کہ یہ لڑکا کوئی بڑا کام انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا۔ آج اس بڑے کام کا چھوٹا سا منظر نامہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں اس پر ان کو اور ان کے علاقے میں رہنے والے تمام لوگوں کو، ان کے والدین کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمیں ایک اچھا تعلیمی میدان میں اضافہ جو ہے وہ میسر آیا۔ سب سے پہلے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے اور میں اسکول انتظامیہ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے خاور شہید کے والدین کو یہاں بلوا کر، سچی بات ہے، ان کی جو عزت افزائی کی ہے اس پر میں آپ کا مشکور ہوں اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج اپنے بھائی خاور شہید کے والدین کے درمیان موجود ہوں۔ اور خاور شہید وہ شخص ہے جس نے آزاد کشمیر کے پرچم کو عزت بخشی۔ آج ہم پاکستان میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ریاست جموں کشمیر میں نے بھی ایسے ثبوت پیش کیے جنہوں نے وطن عزیز پر اپنی جان جو ہے وہ نچھاور کی۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ساتھ آئے ہوئے نمبردار افسر صاحب اور چودھری عبدالرزاق ایڈوکیٹ صاحب جو ہمارے ماہر قانون ہیں، ان کی موجودگی، میرا بھائی نام وکیل انصر خان اور افتخار مقدم صاحب کے ساتھ ساتھ دیگر پنڈال میں تشریف رکھنے والے چودھری رئیس انوار چودھری اور دیگر تمام دوستوں کا بھی مشکور ہوں کہ وہ میرے ساتھ یہاں تشریف لائے۔ خصوصی طور پر میں اسکول انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میرے جیسے ایک عام آدمی کو یہاں بحیثیت مہمان خصوصی بلا کر آپ نے جو عزت بخشی ہے اس پر آپ کا دل کی گہرائی سے مشکور اور ممنون ہوں۔ کوئی لمبی بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ پروگرام کافی دیر سے جاری و ساری ہے اور میں محسوس کر رہا تھا کہ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں نے بڑا بھرپور تعاون کیا ہے، لیکن ایک گرہ بھی کرنا چاہوں گا پنڈال میں بیٹھے تمام خواتین بہنیں اور ہمارے میرے جو بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اگرچہ جب کوئی جوائنٹ سیشن کا پروگرام ہوتا ہے جس میں خواتین بھی ہوتی ہیں تو مرد بھی ہوتے ہیں تو اس میں مردوں کے چپ رہنے کی وجہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن آج یہاں خواتین بھی بالکل چپ
اسٹیج کا ایک ہمارے اسٹیٹ کا سیکرٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 6 بھارت کے بڑے زبردست قسم کے جو ٹارگٹس تھے ہماری پاک فوج نے ان کو چیلنج کر کے 6 کو نشانہ بنایا اور ان 6 کو صرف نشانہ نہیں بنایا، ہماری پاک فوج نے ان کے گراؤنڈز کو ہٹ کیا۔ اگر 200 میٹر آگے پیچھے ہمارے فائر لگتے تو یہ بھارتی فوج کے 20,000 سے زیادہ جو افسران ہیں ان کی کیجویلٹیز میں ہونا تھا۔ ہماری پاک فوج نے بھارت کو یہ میسج دیا کہ جب کبھی ہم آپ کو جس وقت مارنا چاہیں ہم مارنے کی پوزیشن میں ہیں۔ یہ دنیا میں کسی فوج نے پہلی دفعہ کیا ہے کہ پہلے للکارا، اس کے بعد ان کے سر پر مارا اور پھر سر پر مارنے کے بعد پوری دنیا میں پاک فوج کی جو پذیرائی ہوئی اس سے ہم ریاست جموں کشمیر سمیت پاکستان کے تمام رہنے والے عوام کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اس بات پر بھی پاک فوج فراج تحسین کی مستحق ہے۔ میرے بھائی یوسف خان صاحب نے بھی بتا دیا اور میرے وطن کے نام سے جو ٹیبلو پیش کیا گیا میری بچیوں نے یہاں کیا، اس کی پرفارمنس کے پیچھے اساتذہ کی بڑی بھرپور محنت جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، ان کو بھی خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور ٹیبلو ثقافت کشمیر، اور جب کشمیر کا نام آیا تو ایک تھوڑی سی آپ کی اجازت سے احمدی صاحب ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاک فوج کے جو دستہ تھا یہاں جو آپ نے بڑی زبردست تیاری بھی کروائی ہوئی تھی، لیکن پاکستان زندہ باد کے ساتھ ساتھ ہمیں آزاد کشمیر زندہ باد کا نعرہ جو ہے وہ بھی میں اپنے جو ہے وہ تمام پروگراموں میں شامل کرنا چاہیے۔ تو میری صدا ہوگی کہ آئندہ آزاد کشمیر زندہ باد کا نعرہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ثقافت کشمیر کے حوالے سے ٹیبلو ایک ویری ایکسلنٹ پرفارمنس تھی، اس پر بھی میں پارٹیسپینٹس کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رزلٹ کی جو تقریب ہوئی ہے بلا شبہ میری جو بہنیں یہاں اسٹیج پہ ڈاک کر رہی تھی وہ انگریزی بول رہی تھی اور ان کی انگریزی میری بھی سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آ رہی تھی، چونکہ اگر میں کہوں گا کہ نہیں آ رہی تھی تو پھر بڑی زیادتی ہو جائے گی، مجھے پھر کم علم ہونے کا الزام لگے گا۔ ان کی پرفارمنس بھی انتہائی ایکسلنٹ تھی، اگرچہ کلیپنگ
دیگر میرے بہت سارے دوست جو ہیں جن کی میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ مختصر وقت کے لیے وقت کو کم خرچ کرنے کے لیے اس تمام لسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو اگنور کرتے ہوئے اپنی 2-3 جو ہے مزید باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر کے انتہائی مختصر وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کل میری نظر سے ایک پوسٹ گزری تھی گڈ بائی مسٹر چپس، اور گڈ بائی مسٹر چپس ہماری انٹرمیڈیٹ کا انتہائی لازمی ناول تھا۔ تو میرے نظر سے پوسٹ گزری، اس میں کہا گیا تھا کہ گڈ بائی مسٹر چپس کو آپ گڈ بائی کہہ دیا گیا ہے۔ تو یہ میرا بڑا قرینہ مطالبہ تھا۔ جب کبھی بھی میں اسکولوں کے پروگراموں میں جاتا تھا تو میں کہتا تھا کہ ہمیں کیتھرین فریجز اور باقی جو مسٹر چپس کے واقعات ہیں ان سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری ریاست کے کردار جو ہیں وہ اتنے اعلیٰ اور اتنے عظمیٰ ہیں کہ اگر ہمیں ان ریاست کے کرداروں کے اوپر پڑھایا جائے اور ان کے بارے میں ہمیں بتایا جائے تو شاید ہم تاریخ سے بھی زیادہ واقف ہوں گے، اور تاریخ کے ساتھ واقفیت کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اپنے اسلاف کے اور کارناموں کو بھی یاد کر سکیں گے۔ جس کسی نے بھی یہ کوشش کی ہے لازمی طور پر پاکستانی حکومت کا اس میں حصہ ہے، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ گڈ بائی مسٹر چپس کے بجائے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یہاں پر شامل کیا جائے گا۔ اس پر جو ہے وہ مبارکباد دلا شبہ کرتی ہے۔ میں ایک سیاسی آدمی ہوں، اور جب آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا تو سچی بات ہے میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں کسی تعلیمی میں جو ہے اعتبار سے علاوہ کسی اور ضروری باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ علم جو ہے وہ جاننے کا نام ہے، اور علم کے مختلف درجات ہیں۔ میں علم میں بات کرنے نہیں جا رہا، میں علم کے درجے آپ اساتذہ کو بتانا چاہوں گا، اس لیے کہ جب کبھی بھی ہم علم کی بات کرتے ہیں تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ کس درجے کا علم کس کو میسر اور حاصل ہے۔ میرے دوستو، اپنی اس بات کی وضاحت قرآن کریم کے 3 حروف الف لام اور میم، یہ قرآن کریم کے کالے حروف جو ہیں سفید حرفوں پہ، اس ایک حرف سے دوسرے حرف کے درمیان ہزاروں راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ جو راز ہیں یہ کوئی یا تو اللہ والا کسی کو سمجھا سکتا ہے، یا یہ راز جو ہیں وہ کوئی آدمی اپنی محنت اور جستجو کے بعد جو ہے وہ سیکھ اور حاصل کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، وہ بات ایک طرف، لیکن جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علم کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے درجے کے علم کو کہتے ہیں علم الیقین کا درجہ، دوسرے قسم کے علم کو کہتے ہیں عین الیقین کا درجہ، اور سب سے اچھا سب سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ ہوتا ہے عین الیقین کے بعد حق الیقین کے درجے کا علم۔ تو میں بات اپنی کی وضاحت کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر مجھے اور آپ کو کوئی بتا کے کہے کہ فلاں پہاڑی پر آگ جل رہی ہے
اور درویش جو ہے وہ کہتے ہیں اس شخص کو جو صرف اور صرف مخلوق کے خدا کی خدمت کا کام کرے، جو دوسروں کا فائدہ سوچے، اپنا فائدہ نہ سوچے۔ میں محسوس کرتا ہوں سچی بات یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام میں جتنے ایسے طریقے سے آپ بچوں نے پرفارم کیا، جتنا اچھا آپ کی رزلٹ سیریمنی تھی، آپ کی پرسنٹیج جتنی اچھی تھی، اس ماتوں کے اعتبار میں آپ لوگ بہت زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا بھائی اسرار جو ہے اس کی اور میری جیب سمجھی ہے، جب کبھی مجھے اپنے اسکول کی ڈیولپمنٹ کے لیے جتنا میرا یہ بھائی حکم کیا کرے گا اتنی جو ہے وہ میں اس کی محنت کے لیے حاضر ہوا کروں گا۔ اور آپ جو بچے ہیں آپ کی مٹھائی کے لیے چونکہ آج میری جیب خالی ہے لیکن میرے پاس ایک چھوٹا سا چیک ہے، وہ آپ بچوں اور بچوں کی مٹھائی کے لیے اپنے بھائی اسرار صاحب کو دے کے جاؤں گا۔ اگرچہ یہ رقم تھوڑی مختصر ہوگی لیکن یہ مختصر رقم میں آپ میرا خلوص شامل کر لیجیے گا، پھر یہ رقم جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ اور بڑی نظر آئے گی۔